بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2306 نمبر حدیث پاک پر کلام کیا تھا، اور کتاب الوکالہ چل رہا ہے، یعنی ہم اپنے کام کسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسے پچھلی حدیث جو آپ نے اگر پچھلے پروگرام میں دیکھی ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ ان کو ایک اچھا اونٹ دے دو، تو یہ کام گویا کہ سرکار نے اپنا صحابہ کرام کے سپرد کیا۔ اس سے ہی متعلق حدیثیں چل رہی ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں باب اذا وہب شیئا لوکیل او شفیع قوم جازا، جب کسی قوم کے وکیل یا سفارشی کو کوئی چیز ہبہ کر دی تو جائز ہے۔ یعنی کوئی قوم کا، کسی خاص قوم کا کوئی فرد آ کر کوئی طلب کرے، اس کو پھر دے دینا کہ چلو تمہیں ہبہ کر دیتے ہیں، تمہیں تحفتاً دے دیتے ہیں، اس کا یہ باب ہے۔ اور اس میں دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ریگولر ہمارے سننے والے ہیں کہ بعض اوقات دو راویوں سے ایک ہی حدیث روایت ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی روایت اس سے بھی بیان کی، اس سے بھی بیان کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر یوں نہیں کرتے کہ پہلے اس شخص کی اور ابو ہریرہ کی روایت بیان کر دی، پھر اس شخص کی اور ابو ہریرہ کی کر دی، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ اس لیے پھر دو حدیثیں ایک ہی جگہ آپ کو جمع نظر آئیں گی۔ تو یہ ہے 2307 اور 2308 نمبر حدیث پاک۔ اور یہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ ان دونوں نے عروہ کو خبر دی کہ جب حوازن کے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کی طرف واپس کر دیے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات سچی بات ہے، تم لوگ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، یا قیدیوں کو یا اموال کو، اور میں تم کو اس پر غور کے لیے مہلت دیتا ہوں۔ اس کا پس منظر سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین ہوا، اور اس پہ جب حملہ کیا مال غنیمت بھی آیا، اور ان کے کچھ عورتیں اور مرد حضرات قیدی بنا لیے گئے جو پہلے دور کے اعتبار سے غلام اور کنیزیں تھیں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ مال غنیمت بھی صحابہ میں اور تقسیم ہوتا تھا، اور اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے غلام اور لونڈیوں کی بھی تقسیم ہوتی تھی۔ تو جب وہ قید میں آ گئے تو جو قبیلہ حوازن، یہ حنین کے جو لوگ تھے بعض، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں، تو یہ ہمیں دے دیں، اور ان کے جو یہ مال غنیمت آیا جو ان کا مال ہے وہ بھی ہمیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات سچی بات ہے، کہ کوئی ایسا نہیں کہ غلط بیانی کی جائے اور پہلودار بات کر کے، جیسے ہمارے یہاں کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی گولی فٹ کر دی، بے وقوف بنا دیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نبیوں کی تو ایسی شان نہیں ہوتی، اس لیے نبی بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل سچی بات فرماتے ہیں۔ لہذا نبی کریم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات سچی بات ہے، تم لوگ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، یا قیدیوں کو یا مالوں کو، اور میں تم کو اس پر غور کے لیے مہلت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے، یعنی یہ معاملہ کر کے سرکار چلے گئے طائف، اور وہاں اس کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر وہ طائف کے بارے میں خبر ملی اللہ کی طرف سے کہ اگلے سال اس کی فتح ہے، تو آپ واپس آئے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ طائف سے لوٹے تو آپ نے 10 راتوں سے زیادہ 10 دن ان کا انتظار کیا۔ پھر جب حوازن کے لوگوں نے یہ بات جان لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دو میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے شان کے لائق ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بے شک تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس کفر سے تائب ہو کر آئے ہیں۔ یعنی مطالبہ کرنے والے تو حوازن کے مسلمان تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے قیدیوں اور یہ مالوں کو ہمیں دے دیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس کفر سے تائب ہو کر آئے ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، پس تم میں سے جو شخص خوش دلی سے ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے،
اور تم میں سے جو شخص قیدیوں میں سے اپنے حصے کو برقرار رکھنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ جو پہلا مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے، تو وہ اس طرح کر لے۔ یعنی اپنا جیسے کسی کو قیدی مل گیا تو فرمائیے قیدی ان کو واپس کر دیں۔ اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ نہ دیں، مفت میں نہ دیں، بلکہ ہمیں اس کا کوئی بدلہ ملنا چاہیے، تو پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا، جب اس کے بعد کوئی بھی مال غنیمت آئے گا تو اس قیدی کے بدلے ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ تو آپ کے اصحاب نے کہا کہ ہم خوشی سے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اس کی اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی، تم واپس جاؤ اور اپنے عرفاء یعنی وکیلوں کو اور منتظموں کو ہماری طرف بھیجو۔ یعنی پیغام تو آیا ہے لیکن یہ ظاہری طور پہ نہیں پتہ کہ کون اس پہ راضی ہے کون نہیں، تو انفرادی طور پر نہیں بلکہ جو تمہارے جیسے ایک قبیلے والا ہے تو اپنا ایک آدمی یہاں بھیج دو، دوسرا قبیلہ والا اپنا بھیج دے، اور وہ پھر آ کے اپنے پورے قبیلے کی سوچ اور فکر کو ظاہر کرے۔ پھر وہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے منتظموں سے مشورہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے خوش دلی سے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر آئے، اب وہ چونکہ مطالبہ کر رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے قریب آتا ہے وہ آپ کا وفادار ہوتا ہے، وہ ایک مثلا غلط لوگوں سے ٹوٹ کر آپ کے پاس آیا ہو تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کرنا تو پھر ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما دیتے کہ نہیں، نہ ہم تمہارے قیدی تمہیں دیں گے نہ مال، کیونکہ مال بھی تقسیم ہوگا اور قیدی تو تقسیم کر دیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی دل آزاری ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کمزور باطن کا ہوتا، فرض کر لیں تو وہ دین سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی زبردست طریقے سے ان کو اس پر راضی کیا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت میں حصے مقرر فرمائے ہیں تو آدھا مال گویا کہ ان کو دیا اور آدھے کو رکھنے کا اشارہ فرمایا کہ مال ایک چیز چھوڑ دو، قیدی لے لو یا مال لے لو۔ انہوں نے قیدیوں کو محبوب رکھا تو مال پھر تقسیم کا حکم ہوگا۔ اور اب وہ قیدی چونکہ کچھ مسلمانوں کے پاس چلے گئے تھے، اب یہاں پہ وہ صورتحال تھی کہ اگر مسلمانوں سے زبردستی لے کر ان کو دے دیا جاتا تو ان کی دل آزاری متوقع تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ فیصلہ فرمایا کہ جو خوش دلی سے دینا چاہے وہ دے دے، تو وہ گویا کہ مفت میں دے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اگر کوئی اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو پھر ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ دے دیں، جیسے ہی مال غنیمت کا مال آئے گا ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب وہ متضاد اطلاعات آ گئیں، جی ہاں وہ راضی ہیں، فلاں راضی ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ اپنے درمیان کچھ منتظمین ہوں جو آپ کے بڑے ہیں قبیلے کے یا آپ کے گروپ کے، ان سے مشورہ کر کے پھر آپ بتائیں، اور وہ پھر یہ بتائیں کہ ہاں خوش دلی سے فیصلہ کیا ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ نہیں، خوش دلی سے تمام صحابہ راضی ہیں کہ بغیر کسی بدلے کے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے، یہ شروع اسلام کی بات تھی جب اسلام پروان چڑھ رہا تھا، ترقی کی طرف مائل تھا، اور اس وقت ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر اس وقت تنگ دلی کے مظاہرے ہوتے معاذ اللہ اور اکڑ جانے کے مظاہرے ہوتے، ویسے تو ممکن ہی نہیں تھا صحابہ کرام میں ایسا ہو، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو لیکن اس کا احتمال تو تھا۔ ہم ایک ممکنہ صورت، فرضی صورت بناتے ہیں، تو کیا مسلمانوں میں تقویت پیدا ہوتی، کیا مضبوطی پیدا ہوتی؟ یقیناً نہیں۔ تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہ تمام معاملات کیے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو مکے سے ہجرت کا حکم دیا تو کسی کی تیوریوں پہ بل نہیں آیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ باغات چھوڑ دیں، بھرے ہوئے گھر چھوڑ دیں، اتنے سینکڑوں مویشی ہمارے، وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا، چھوڑ دیا۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو انصار صحابہ کو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بنا لو۔ اب چلیں دینی بھائی تو بنا لیا، لیکن اس کی کنڈیشن کتنی سخت ہے، اور پھر اپنا آدھا مال اس کو دے دو۔ لیکن یہ انصار صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک تو ہم نے یہ جگہ پرووائڈ کر دی ہے، ہم نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دے دیا اور یہاں ایک پناہ دی ہے سب کو، کیونکہ پورا زمانہ گویا کہ ایک طرح سے انصار صحابہ کا دشمن ہو گیا تھا کہ آپ نے جگہ کیوں دی،
لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود پھر اس پر مزید یہ جب سرکار نے طلب فرمایا تو کسی نے بھی شش و پنج میں مبتلا ہو کر معاذ اللہ تذبذب کا راستہ اختیار نہیں کیا، انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے آدھے اموال پیش کیے ہیں۔ سامنے والے نے قبول کر لیا، ٹھیک بات، انہیں قبول نہیں بھی کیے لیکن کر دیے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ تو آپ کو ہمیں چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ایسی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوطی اور آسانیاں فراہم کریں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کے درد اور تکلیف کو محسوس کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس میں کم از کم درجہ تو یہ ہے نا کہ ہم دو بول ہمدردی کے بول لیں۔ کوئی پریشان ہے بیچارہ، مالی امداد نہیں دے سکتے، ہم اس کے ساتھ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، ہم وقت صرف نہیں کر سکتے، تو دو جملے تو ہمدردی کے انسان کہہ دے، اور اس کے بعد جتنا اللہ نے وسعت دی ہے، مالی مدد کر سکتے ہوں، وقت دے سکتے ہوں، اس کے ساتھ بھاگ دوڑ میں حصہ لے سکتے ہوں، اور اسی طرح سفارش، اس کی جائز سفارش کر سکتے ہوں، تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ مطلب ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں۔ اگر دینی حوالے سے دیکھیں تو یہ تیری تنظیم، یہ میری تنظیم، یہ تیرا آستانہ، یہ میرا آستانہ، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، اور یہ تیرے مقتدا اور یہ میرے مقتدا۔ مقتدا مینز جو ہمارے مرکز عقیدت ہوتے ہیں، اور اس بنا پر ہمارے آپس میں معاملات، اسی طرح عام لوگوں کا معاملہ دیکھ لیں۔ اب ہم ٹوٹ گئے ہیں، کوئی کسی کو تقویت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باطنی خرابیوں کا عالم یہ ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات تو یہ مقولہ چل رہا ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان بھائی پہلے اپر لیول پر تھا، پھر آزمائشوں میں مبتلا ہوا، نیچے آیا، تو ہم کہتے ہیں اب اس کی مدد نہ کرو، بالکل ہی گراؤ اس کو۔ تو یہ مارکیٹس کے اندر، کاروباری حلقوں کے اندر یہ اس طرح کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیچارہ ایک ڈیفالٹر ہوتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو اس کی مدد سے بعض اوقات جان بوجھ کر پیچھے ہٹ جایا جاتا ہے تاکہ یہ دوبارہ پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ تو اس طرح کی بات صورتحال ہوتی ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جب ہمارے ملک میں یہ حال ہے تو پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک جگہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو دوسرا آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تقریباً 51 یا 52 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہمارے اتحاد کا کیا عالم ہے وہ سب کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب اذا وکل رجل رجلا ان یعطی شیئا ولم یبین کم یعطی فاعطى على ما یتعارفه الناس۔ جب ایک شخص کو کچھ دینے کے لیے وکیل بنایا اور یہ نہیں بتایا کہ کتنا دے، اس صورت میں وکیل کا لوگوں کے عرف کے مطابق دینا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہا بھئی اس کا کچھ بنتا ہے چیز کے بدلے میں، تم اس کو دے دو، مثال کے طور پر یہ نہیں بتایا کتنا دے دو، اور پھر وکیل نے خود اندازہ کیا کہ اس چیز کے تو مارکیٹ میں یا عام لوگوں کے درمیان اتنے ہی پیسے بنتے ہیں اور اس نے اپنے اندازے سے دے دیا، تو اس کی گنجائش ہے، یہ اس کا باب ہے۔ 2309 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور میں بہت سست رفتار اونٹ پر سوار تھا، وہ سب لوگوں کے آخر میں تھا، یعنی اتنا سست تھا، سارے آگے جا رہے ہیں قافلے کہ وہ پیچھے جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو تھوڑا اندھیرا وغیرہ ہوگا، تو میں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو کیوں پیچھے پیچھے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ میں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس درخت کی کوئی شاخ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے دے دو۔ پس میں نے آپ کو وہ شاخ دے دی۔ آپ نے اس اونٹ کو ڈانٹ کر وہ شاخ ماری، یعنی کوئی ایسے نہیں، زور سے، ہلکے سے ماری۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اونٹ اس جگہ سے چل کر سب سے آگے نکل گیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہے، میں فروخت نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو دیا، آپ فرما لے لیں۔ سرکار نے فرمایا مجھ کو یہ فروخت کر دو۔ میں نے تم سے یہ اونٹ 4 دینار کے بدلے میں لے لیا،
اور تم مدینے تک اس پر سواری کر سکتے ہو۔ سودا ہو گیا گویا کہ، اور جب سودا ہو گیا اس نے یس کر دیا تو آپ مالک ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے مدینہ تک تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو میں جانے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یعنی ایک بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ خوش ہوتے، وہ تمہارے ساتھ خوش ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے چند بیٹیاں یعنی میری بہنیں چھوڑی ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی ایسی خاتون سے نکاح کروں جو تجربہ کار ہو اور اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، تاکہ میری بہنیں چھوٹی ہیں اور وہ عورت میری بہنوں کو سنبھال سکے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے بلال اس کو قیمت دے دو اور کچھ زیادہ دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو 4 دینار دیے اور 1 قیرات زیادہ دیا۔ حضرت یعنی تھوڑا سا کچھ زیادہ دے دیا سونا۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ زائد انعام کبھی خود سے جدا نہیں کرتا۔ پھر وہ قیرات حضرت جابر بن عبداللہ کی تھیلی سے کبھی جدا نہ ہوا۔ تو دیکھیں اس حدیث میں بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت جابر سب سے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب پیچھے چل رہے ہیں تو پھر نبی کریم تو سب سے آگے ہوتے تھے قافلے کے، آپ کیسے پیچھے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کونین قافلے کے گویا کہ لیڈر ہیں، قافلے کو لیڈ کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے اپنے غلاموں کا کوئی خیال نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔ اب سب سے آخر میں جو غلام ہے وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کپڑا وغیرہ ڈالا ہو تو اس طرح واضح نہیں ہوگا، اس لیے سرکار نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ کہا جابر بن عبداللہ ہوں۔ تو پھر سرکار نے دریافت فرمایا تو ایک تو اس سے پتہ چلا کہ لیڈر کو اپنے جو ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات جب انسان کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کو امپورٹنس دیتا ہے، اور جب وہ کچھ ہو جاتا ہے تو صرف ان کو امپورٹنس دیتا ہے کہ جو اس کو امپورٹنٹ لگتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب جو صحیح تربیت یافتہ نہیں ہوتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک ایسا نہیں کرتا۔ جب آدمی گمنام سا ہوتا ہے تو سب سے بڑی محبت پیار سے مل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ شہرت دے دیتا ہے، عروج دے دیتا ہے، منصب دے دیتا ہے، تو انسان پھر بہت سو کو بھول جاتا ہے اور صرف اپنے مطلب کے لوگوں کو قریب کرتا ہے، اور جنہوں نے ایک نازک وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا ان سے تو ہاتھ تک نہیں ملاتا بعد میں اور چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ہمیشہ عزت سے نوازا جنہوں نے مکے میں آپ کا خاص طور پر ساتھ دیا تھا۔ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔